زیادہ وقت نہیں لگا اور جیسے سب کچھ ہی بدل گیا۔ وہ پہلے جیسی نہیں رہی اور میں بھی۔ ایک لمحے میں دل کا رشتہ زبان کے رشتے میں بدل گیا۔ رشتوں کے سمندر میں اٹھنے والا جوار محبت کی لہروں سے ٹکرا کر تازہ دم ہو جاتا ہے، لیکن اگر رشتوں میں محبت ہی نہ رہے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا، بس فاصلہ اور بینام تعلق۔ جب تک وہ مجھ سے تعلق کو محبت سمجھتی رہی، کھلی رہی، تر و تازہ رہی، جیسے ہی اس پر حقیقت کھلی وہ مرجھا گئی۔ اور اب اتنے سالوں بعد میں بھی۔ ساس سسر حیات نہیں تھے، ایک میرے شوہر اور ایک شادی شدہ پردیسی لا تعلق سا دیور، اور ایک 10 سال کی جاپانی گڑیا جیسی وہ میری پیاری ننند ماہا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ ہماری شادی میں میرے میکے میں ہر زبان پر بس اس کی خوبصورتی کا چرچا تھا۔ سب نے کہا کہ مجھے پلی پلائی بیٹی مل گئی ہے۔ شادی کے شروع کے دنوں میں تو وہ مجھے بیٹی ہی لگی، لیکن جو کوکھ سے پیدا نہ ہوا ہو وہ کوکھ والے جیسا نہیں ہو سکتا۔ 2-3 سال تو میں نے اس کے بہت ناز نخرے اٹھائے، اسے بستر پر سلانا، دودھ کا گلاس دینا، اس کے بالوں کی چوٹیاں کرنا، نوالے بنا بنا کر اسے کھلانا، اس کی اسکول وین تک بھاگتے ہوئے اس کا جوس کا گلاس ختم کرنے کے لیے کہنا، اسکول سے واپسی پر اسے اچھی طرح لنچ کروانا، سلا دینا، شام کو اسے پڑھانے کے لیے بیٹھ جانا، رات کو سونے سے پہلے اس سے باتیں کرنا، کبھی کہانی سنا دینا، کبھی کوئی اپنے بچپن کی یاد۔ جب ہم اپنی زندگی کی کہانی کو اپنی مرضی کا رخ دیتے ہیں تو انجام کو بہت دکھی کر دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ مجھے اس کے سب کاموں سے چڑ ہونے لگی، اس کی ہر حرکت سے، کمرے میں پنکھا اور لائٹ جلتے رہنا، رات رات بھر کمپیوٹر پر بیٹھے رہنا اور باہر سے کھانا آرڈر کر کے منگوانا۔ اس کا کمرہ ہر وقت بکھرا رہتا تھا، بلکہ گھر کا ہر حصہ بکھرا ہوتا تھا جہاں وہ ملتی تھی، جہاں وہ بیٹھ کر میوزک سنتی تھی اور بے ہنگم ڈانس کرتی تھی۔ ہر دوسرے دن اس کی سہیلیاں گھر آ جاتی اور وہ سب مل کر خوب ہنگامہ کرتی، کھاتی پیتی اور سارا گھر بکھیر کر چلی جاتی۔ میرے اور میرے بچوں کے اتنے کام نہیں تھے جتنے اس 16 سال کی لڑکی کے تھے۔ اب میں اس سے اکتانے لگی تھی، بلکہ وہ مجھے بری لگنے لگی تھی۔ مجھے اس سے خواہ کی چڑ ہو چکی تھی، اس کی ہر حرکت، اس کی ہر ادا سے۔ میری 2 بہنیں کنواری تھی، ہمیں ان کی شادی کی بہت فکر رہتی تھی، لیکن پھر بھی مجھے وہ بوجھ نہیں لگتی تھی جتنی مجھے 16 سالہ کی ماہا بوجھ لگنے لگی تھی۔ 20 سال کا ہونے سے پہلے اس کی شادی نہیں ہو سکتی تھی، اور یہ 4-5 سال مجھے صدیوں جتنے لمبے لگتے تھے۔ میں اب اسے اکثر ڈانٹ دیتی تھی اور وہ آگے سے ہنس دیتی تھی۔ آپ اتنا غصہ کیوں کرنے لگی ہیں بھابھی؟ تم کب بڑی ہوگی؟ آپ نے سنا نہیں کہ اولاد ماں باپ کے لیے کبھی بڑی نہیں ہوتی؟ جو بات اس نے سن لی تھی وہ میں سن کر بھی نہیں سمجھ سکی۔ اسے یقین تھا کہ میں اس کی ماں ہوں، اسے یقین تھا کہ میں جو اسے ڈانٹتی ہوں تو وہ دراصل محبت میں ڈانٹتی ہوں۔ اسے یہ بھی یقین تھا کہ جو آج کل اس کے بھائی کے سامنے اس کی شکایتیں لگاتی ہوں وہ بھی ماں باپ اور اولاد کے درمیان چلنے والا معمول کا چلن ہے۔ وہ اپنی فرینڈ سے سنتی ہوگی کہ کیسے ان کی ماں ان کے بابا جانی سے ان کی شکایتیں کرتی ہیں، کیسے وہ بظاہر غصے سے لیکن دل ہی دل پیار میں انہیں اپنی لاڈلی کے کان کھینچنے کے لیے کہتی ہیں۔ اب مجھے یاد آتا ہے جب میں اس کی شکایتیں لگاتی تھی تب وہ بہت خوش ہوتی تھی۔ اس کے بھائی اسے ڈانٹ دیتے تھے، وہ بھی مسکراتی رہتی۔ مجھے ڈانٹ پڑوا کر آپ نے ٹھیک نہیں کیا، وہ مصنوعی خفگی سے کہتی، پر پھر بھی خفا نہیں ہوتی تھی۔ میری پیشانی پر پڑنے والے بل اور میری آواز کی کاٹ کا اثر وہ نہیں لے رہی تھی، یا اس میں اتنی سمجھ نہیں تھی کہ وہ یہ سب جان سکتی۔ وہ خود کو میرے بیٹوں کی پھپھو نہیں آپی کہتی تھی۔ مجھے اس بات پر غصہ آنے لگا تھا۔ میرے میکے والے بھی اب اس سے تنگ آنے لگے تھے کہ میں ہر وقت اپنی ننند کو ساتھ رکھتی ہوں۔ میں اسے ساتھ نہیں رکھتی تھی، وہ خود میرے ساتھ رہتی تھی۔ جس دن مجھے امی کے گھر پنڈی جانا ہوتا تھا، مجھ سے پہلے وہ اپنی تیاری مکمل کر چکی ہوتی تھی، اپنے کپڑے جوتے بیگ میں پیک کر کے بیکری کا سامان تک منگوا چکی ہوتی تھی۔ کراچی ماموں کے پاس جانا ہوتا تو اپنے بھائی کے ساتھ جا کر ٹیلر کو اپنے کپڑے مجھ سے پہلے دے آتی تھی۔ میرے بہن بھائیوں کو وہ مامور خالہ کہتی تھی، ان سے فرمائشیں کرتی، لاڈ اٹھواتی تھی۔ وہ میری سانس کے ساتھ سانس لے رہی تھی اور میں اس سے کتنی بیزار تھی۔ پھر ایک وقت آیا کہ مجھے اس کی سانسوں کی مہک اپنی سانسوں سے زیادہ عزیز ہو گئی، لیکن پھر وہی فاصلہ، لا تعلقی۔ امریکہ سے اس کی خالہ آئی تھی، آخری بار وہ میری ساس کی وفات پر آئی تھی۔
فون پر تو بات ہوتی رہتی تھی لیکن ملاقات اب ہو رہی تھی۔ وہ تھوڑی تنگ مزاج تھی، کچھ پیسہ ان کے پاس بہت زیادہ تھا، کہیں کوئی نقص تو نہیں نکالتی تھی لیکن نگاہوں سے بتا دیتی تھی کہ انہیں کیا پسند نہیں آ رہا۔ ناک ان کی ضرورت سے زیادہ اونچی تھی۔ جمال نے ان کی آمد سے پہلے اچھے خاصے پیسے گھر کے آرائش پر خرچ کیے تھے، لیکن پھر بھی انہیں گھر میں نقص ہی نظر آ رہے تھے۔ ماہا سے وہ بہت پیار کرتی تھی، لیکن اس کے لیے بھی ان کا انداز تنقیدی ہی تھا، کڑوی نظروں سے اس کا جائزہ لیتی رہتی۔ ان دنوں ماہا بالکل بدل گئی تھی۔ وہ صبح جلدی اٹھتی، کچن میں چلی جاتی، ناشتے کی تیاری میں میری مدد کرتی، سارے گھر کی صفائی اپنے سامنے کرواتی، خالہ کے کپڑے استری کرتی اور ان کے سر میں تیل ڈال دیتی، ان کے ساتھ شاپنگ کے لیے جاتی۔ اب بس وہ اور خالہ، آج کل اس کی کوئی سہیلی بھی گھر نہیں آ رہی تھی۔ اس کا کمرہ بہت ہی اچھی حالت میں رہنے لگا تھا۔ احد اور فہد سے جو اونچی اونچی آواز میں باتیں کرتی تھی، چیختی چلاتی تھی، بلند کہکے لگاتی تھی، وہ سلسلہ بھی موہر ہو چکا تھا۔ اب وہ اتنی دھیمی آواز میں بات کرتی تھی کہ ایسا لگے کہ جیسے سرگوشی کر رہی ہو۔ بہت باادب اور باتمیز، ٹی وی اور کمپیوٹر جیسی خرافات سے دور رہنے والی پیاری سی لڑکی بن گئی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ماہا کا یہ ڈھونگ بہت برا لگا۔ چھٹی والے دن جس لڑکی کی صبح 12 بجے سے پہلے نہیں ہوتی تھی، اب وہ فجر کے وقت اٹھ کر نماز پڑھ کر اپنی خالہ کو سلام کر کے ان کے لیے چائے بنانے جاتی تھی۔ پہلے تو مجھے دل ہی دل میں ہنسی آتی رہی، پھر میرا دل چاہا کہ میں اس کے ڈرامے کا پردہ چاک کر دوں، اور ایک دن بظاہر مذاق میں لیکن دراصل سنجیدگی سے خالہ کو اس کی عادتیں گنوا دی۔ میں نے یہ تک بتا دیا کہ یہ اتنی بڑی ہو گئی ہے لیکن آج بھی چھت پھلانگ کر اپنی سہیلی کے گھر چلی جاتی ہے۔ ان کے جوان بھائی ہیں، 100 بار منع کیا ہے لیکن باز نہیں آتی۔ پتہ نہیں خالہ پر کس بات نے زیادہ اثر کیا کہ وہ اگلے ہی دن اسلام آباد اپنے دیور کے پاس چلی گئی۔ 15 دن وہیں رہی اور وہیں سے اپنے بیٹے کے نکاح پر ہمیں مدعو کر لیا۔ چلنا ہے نکاح پر ماہا؟ اس نے عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ پہلے سے ہی اس نکاح کے بارے میں جان چکی تھی۔ یہ بھی جان چکی تھی کہ میں اس کی خالہ کو کیا کچھ کہہ چکی ہوں۔ نہیں بھابھی۔ کیوں؟ ارسلان تمہارا فرسٹ کزن ہے، تم تو شاید کافی کلوز بھی ہو اس سے، نیٹ پر چیٹ ویٹ نہیں کرتی رہتی اس سے؟ اب نہیں کرتی۔ پھر گھر کا خیال کون رکھے گا؟ آپ بھائی اور بچوں کے ساتھ چلی جائیں بھابھی، میرے ایگزامس ہیں، مجھے تیاری بھی کرنی ہے۔ جمال بھی نکاح میں نہیں گئے، انہیں بھی ماہا کی طرح چپ سی لگ گئی تھی۔ پھر میں اکیلی کیوں جاتی؟ اس نکاح کے بعد جیسے گھر کی ہر چیز بدل گئی، اور اتنی بدل گئی کہ مجھے چیزوں سمیت خود سے بھی نفرت ہو گئی۔ ماہا فجر کے وقت اٹھتی، سب کے لیے ناشتہ بناتی، پھر گھر کی صفائی کرتی اور کالج چلی جاتی۔ دوپہر کے لیے آٹا گوندھ کر جاتی تھی، روٹی آ کر بنا لیتی تھی، رات کا کھانا بھی اس نے بنانا شروع کر دیا تھا۔ بچوں کو ٹیوشن دیتی، ہفتے میں 2 بار مشین لگاتی اور سارے گھر کے کپڑے دھوتی۔ 2 مہمان آتے یا 10، سب کے لیے اکیلی کھانا بنانے لگی، گھر کو چمکا کر رکھتی تھی۔ پتہ نہیں اس نے کیسے اور کب یہ سب کچھ کرنا سیکھ لیا تھا۔ بھاری پردوں، لمبی چھتوں کو دھونے کی ذمہ داری اپنے ذمہ لے لی تھی۔ اسے کیسے یہ احساس ہو گیا کہ اس کی وارڈروب میں کپڑوں کا ڈھیر پڑا ہے؟ اسے اب بازار جا کر فضول خریداری نہیں کرنی چاہیے۔ اسے میوزک سے نفرت ہے، وہ اونچی آواز میں ہنس بول نہیں سکتی۔ وہ ان سب سے کب دور ہو گئی؟ میں معلوم ہی نہ کر سکی۔ اس نکاح کے بعد کوئی ایک دن ایسا نہیں گزرا کہ جب وہ 9 بجے سو کر اٹھی ہو۔ کوئی ایک بھی دن ایسا نہیں آیا کہ وہ میرے میکے میرے ساتھ گئی ہو۔ کوئی ایک بھی دن ایسا نہیں آیا جب اس کی سہیلیاں گھر آئی ہوں، وہ چھت پھلانگ کر سہیلی کے گھر گئی ہو، فون پر اس نے کھانا آرڈر کیا ہو، گلا پھاڑ کر کہے لگائے ہوں، فل والیوم میں میوزک لگا کر بچوں کے ساتھ مل کر ادھم مچایا ہو۔ کوئی ایک بھی دن ایسا نہیں آیا مجھے پرانی ماہا کی جھلک نئی ماہا میں دکھائی دی ہو۔ میری اماں اور بہنیں تک اسے دیکھ دیکھ کر حیران ہونے لگی۔ اللہ نے تمہاری کوئی دعا سن لی ہے، مہوش دیکھو کیسا سکھ دیا ہے اس نے تمہیں۔ اماں نے جب ایک دن یہ کہا، کیسا دکھ دیا ہے میں نے اسے۔ اس نے BA کر لیا تو اپنی فرینڈ کے ذریعے اپنے بھائی کو پیغام بھجوایا کہ وہ مزید آگے پڑھنا نہیں چاہتی، اس لیے اس کی شادی کر دی جائے۔ جمال سے زیادہ میں حیران تھی۔ تمہارے بھائی تمہارے MBA کا سوچ کر بیٹھے ہیں اور تم شادی کی بات کر رہی ہو؟ یہی صحیح عمر ہوتی ہے بھابھی شادی کی، پڑھ لیا جتنا پڑھنا تھا، منگنی یا نکاح کر دیتے ہیں، تم MBA کر لو۔ نہیں، وہ پہلی رات تھی جب اس کے رخصت ہونے کے خیال نے میرے دل کو کھلا دیا تھا۔ ان 3 سالوں میں اس نے میرے پیروں کے نیچے ہاتھ نہیں رکھے تھے، باقی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔
جمال نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں مانی۔ جمال کو اس کی شادی کر دینا پڑی۔ وہ گھر سے رخصت ہو گئی اور پھر دوبارہ کبھی واپس نہیں آئی۔ وہ شادی کے بعد کویت چلی گئی۔ کویت جانے سے پہلے وہ 1 مہینہ اپنے سسرال میں رہی تھی۔ جاتے ہوئے ایئرپورٹ پر ہم سے ملی اور بس۔ آج 6 سال ہو گئے ہیں۔ وہ لوٹ کر اس گھر میں نہیں آئی۔ میری ساری خدمت گزاری، میرے احسان، میرے پیار کو لوٹا گئی تھی وہ۔ جتنا میں نے اس کے لیے کیا تھا وہ اس سے بڑھ کر گئی تھی۔ ایک دن میں نے اسے فون پر کہا، ماہا تم ارسلان سے محبت کرتی ہو، اس بات کا احساس مجھے بہت دیر سے ہوا، اور آپ مجھ سے محبت نہیں کرتی، اس بات کا احساس مجھے بھی بہت بعد میں ہوا بھابھی۔ اس نے گہری سانس بھری اور فون بند کر دیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے گھر کے کونوں میں ایک خاموشی گھومتی سنائی دیتی تھی۔ میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو دیکھ نہیں پاتی، نظریں نہیں ملا سکتی۔ گھر میں 12,000 ماہوار پر ایک ملازمہ آتی ہے، سب کام کر جاتی ہے۔ جمال کی پروموشن ہو چکی ہے اور گاڑی بھی آ گئی ہے اور گھر بھی بدل دیا ہے۔ میرے بیٹے سارا دن اے سی چلا کر رکھتے ہیں۔ میری چھوٹی بیٹی دن 12 بجے سے پہلے سو کر نہیں اٹھتی۔ اسے گھر کا کھانا نہیں پسند۔ اپنے فون اور سہیلیوں کے ساتھ وہ اتنی مصروف رہتی ہے کہ اسے یہ دیکھنے کی فرصت نہیں کہ ماں بیمار ہے اور مسلسل ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہے۔ اپنے میکے میں اکیلے ڈرائیور کے ساتھ جاتی ہوں۔ چھوٹی بہن کی شادی میں بھی میں بہت مشکل سے 3 بچوں کو بارات پر تیار کر کے لے کر گئی تھی۔ 3 بچوں کو اپنے خالہ ماموں اور دوسرے رشتوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ مجھے اپنے بچوں سے بھی بہت سی شکایتیں ہیں، لیکن پھر بھی میں ان کے لیے کبھی برا نہیں سوچ سکتی۔ جس سے شکایتیں تھی، چڑ تھی، جو بری لگتی تھی، اس کے ساتھ برا کر دیا۔ لیکن یہ جرت بیٹی کے لیے کیا کر پاؤں گی؟ میں آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھ نہیں پاتی، نظریں نہیں ملا سکتی۔